اس کتاب میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو سب مولوی ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں سے وہ حصے جہاں اپنی بحیثیت مسیح فضیلت کا ذکر ہے یا مسیح مہدی کے طور پر، ان کو نکال کر عامت الناس میں جوش دلاتے ہیں. اور یہی طریق اسمبلی میں بھی اختیار کیا گیا. حالانکہ تقویٰ کا طریق یہ ہے کہ پہلے اصولی بحث کی جائے کہ اہل اسلام کے نزدیک مسیح کا مقام کیا ہوگا، وہ امت سے کہ دوسرے لوگوں سے ادنا ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اس سلسلے میں جو حوالہ تھا پہلے میں پڑھ چکا ہوں، وہ ہے آپ کے پاس اویلیبل؟ نہیں، وہ جو ہاں جس میں وہ کہتے ہیں کہ سب اگلوں اور پچھلوں سے امام مہدی، وہ ہے حوالہ. اب میں ابھی چاہوں گا کچھ دیر تک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بجائے اس کے کہ انسان بے وجہ جوش میں آئے اور آپس میں خام خواہ کی بحث شروع کر دے، فضیلت کے موضوع پر جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال اٹھایا گیا ہے، بحث کے دوران آپ نے مجبوراً یہ گفتگو کی ہے. لیکن آپ کو شوق نہیں تھا کہ خام خواہ اپنی فضیلت کے قصے بیان کرتے رہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب خدا تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور آپ کو کہا کہ تو وہ مسیح ہے جو پہلا مسیح فوت ہو چکا ہے اور تجھے مسیح کا لقب دیا جاتا ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام لکھتے ہیں کہ مدتوں میں اس سے بہت گھبراتا رہا اور اپنے تئیں یہ تعبیر کرتا رہا کہ مجھے مسیح سے کیا نسبت. مطلب تھا میں ایک امتی عام انسان ہوں، غیر نبی، اور اس کا کوئی معنی ہوں گے. اس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقی اصلی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کی طبیعت میں بے حد عجز تھا، انکسار تھا، کوئی فخر کی عادت نہیں تھی. لیکن جب مناظرے ہوئے ہیں، جب غیروں سے مقابلے ہوئے ہیں، تو اس وقت جو اصولی مسلک ہے اس کو بیان کرنے میں آپ نے خوف بھی نہیں کھایا اور بالکل بے جھجک بیان کیا ہے. یہاں آپ کا یہ مسلک ہے، یعنی آغاز میں، جب وحی کے آغاز میں، کہ میں یہ سوچتا رہا کہ میں نبی نہیں ہوں، اس لیے جب مجھے مسیح کہا جاتا ہے تو محض ایک اعزازی لقب ہے، اس کی کوئی حقیقت دوسری نہیں. یہاں تک کہ بارش کی طرح وحی نازل ہوئی، مطلب ہے متواتر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور زور کے ساتھ یہ واضح کیا کہ تو امت محمدیہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا ہے. یہ امتی نبی یا ذلی نبی، یہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں یہ مراد اس سے یہی ہے. من یطع اللہ والرسول والی آیت کے تابع اطاعت محمد مصطفیٰ اور اطاعت خداوند میں، خدا تعالیٰ کی اطاعت میں آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ اللہ کے نزدیک آپ کو اس زمانے کا امام مسیح بنایا گیا اور اس پہلو سے آپ کو نبی اللہ فرمایا گیا. جب اس مرتبے تک پہنچے ہیں آپ تحقیق کے، تو وہی کی شدت کی وجہ سے، اور پھر وہ حدیث جو مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح، آنے والا مسیح جس کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ نبی اللہ ہوگا، تو آپ کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ اپنے آپ کو امت محمدیہ میں نبی تسلیم کریں. اب یہ جتنی لغو جذباتی بحثیں ہیں ان کا حل اسی میں ہے کہ پہلے یہ ہم سے بات کرو کہ آپ کے نزدیک نبی کا مقام غیر نبی سے ادنا ہوتا ہے یا بڑھ کے ہوتا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ بعض شیعوں نے جب مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء سے بڑھ کر قرار دیا تو اس پر تمام سنی علماء بہت مشتعل ہوئے اور ان پر جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اس میں ایک یہ بھی ہے. تو کم سے کم سنیوں کو تو یہ ایک مسلم عقیدہ ہے کہ مسیح چونکہ نبی اللہ ہے، کوئی دوسرا امتی اس سے افضل نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ مسیح جب آئے گا تو ان مولویوں کے نزدیک کیا دعویٰ کرے گا؟ وہ یہ کہے کہ میں نبی اللہ ہوں لیکن امتیوں کی دوسرے امتیوں سے ادنا ہوں اور ہر غیر امتی مجھ سے افضل ہے، تمام صحابہ مجھ سے افضل ہیں اگرچہ میں مسیح ہوں.
یہ دعویٰ کریں تو مولوی سب جھٹلا دیں گے کہ تم کہاں سے نبی اللہ بن گئے. یہ تو مسلمان عقیدہ ہے سواد اعظم کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے اپنے مرتبہ اور مقام کے باوجود نبی اللہ سے افضل نہیں، اور مسیح ان سے افضل ہوگا. اس کے متعلق تو میں اتنے حوالے پہلے پڑھ چکا ہوں کہ ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں. بس اس بحث کا رخ یہ ہے اصل، اس سے ہٹ کر کسی دفاعی اور کمزور بحث کی ضرورت نہیں ہے. دو ٹوک بات کرو کہ تمہارے نزدیک کیا عقیدہ ہے. اگر ہمارے نزدیک بھی وہی عقیدہ ہے تو پھر تکلیف کیا ہے؟ بین ہی ہمارا وہی عقیدہ ہے، مسیح موعود علیہ السلام کا ہی عقیدہ تھا. اصولی بحث تھی کہ آیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بحیثیت مسیح موعود، بحیثیت مہدی موعود دوسروں سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں. اب افضل والی بحث میں جماعت احمدیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فضیلت کا ذکر خود فرمایا، قرآن کریم نے آپ کی فضیلت کا ذکر کھلے لفظوں میں استعمال فرمایا، لیکن اس گفتگو کو پسند نہیں فرماتے تھے. افضلیت کی بحث میں پڑھیں، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں ہزارہا ایسے ہیں جو کسی نہ کسی کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں. اگر یہی بحث چل پڑے تو جو مذہبی رہنما ہیں ان کو اشتعال انگیزی کا موقع ملتا ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بعض لوگوں نے جو ان کے مرید تھے حضرت یونس بن متہ کے، انہوں نے جب سنا بعض صحابہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں تو وہ مشتعل ہوئے اور آپس میں ان کی تیز تکرار ہو گئی، تو میں ہوئی. اس پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متہ، مجھے یونس بن متہ پر فضیلت نہ دو. پھر باوجود یہ فرمانے کے کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے بس چارہ نہ رہتا. یہ فرمانے کے باوجود جب حضرت موسیٰ کی قوم سے یعنی یہود سے کسی صحابی کی بحث ہوئی اور اس نے کہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں تو ناراض ہوا، اور جب یہ معاملہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو. یہ ہرگز مراد نہیں کہ میں افضل نہیں ہوں. افضل ہونے کا تو خود دعویٰ ہے اور بڑے واضح کھلے الفاظ میں دعویٰ ہے. قرآن کریم نے خاتم کے علاوہ بھی آپ کی سرداری کا ذکر فرمایا ہے. تو اس لیے احمدیوں کو میری نصیحت یہ ہے کہ افضلیت کی بحث میں پڑھنا مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بے وجہ یہ علماء لوگ جو عام بازاری لوگ ہیں بیچارے جن کو کچھ پتہ نہیں ان کو اشتعال انگیزی کرتے ہیں اور بے وجہ تکلیف میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ کم فہم لوگ ہیں، سچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو تو شعبہ بازیاں چاہیے اور ہلکے گھٹیا اعتراضات سے عوام الناس میں اگر جوش دلا دیں تو سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا. بس ان کو ایسا موقع دینا نہیں چاہیے. ان سے صرف اصولی گفتگو کریں، اور اسی پر میں آج گفتگو کروں گا اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے جو تائیدی حوالے ہیں بعض وہ پیش کروں گا. اصولاً یہ گفتگو ہے کہ مسیح اور مادی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اس سلسلے میں کچھ پرانے حوالے تھے. حضرت علی کا چونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر ذکر چلا ہے اور حضرت امام حسین کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب غالی شیعوں کی گفتگو ہوئی تو وہ یہ بحث اٹھا رہے تھے جہاں سے حوالے لیے گئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دوسرے سے افضل ہیں اور نبیوں سے افضلیت کی بات بھی کی گئی. اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس قسم کی مبالغہ میزیاں نہ کرو. حضرت امام حسین کا بھی کہتے تھے کہ وہ بھی سب سے افضل ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین کا تو قرآن میں نام نہیں ہے جبکہ زید کا نام ہے، ابو بکر کا ذکر ہے، علی کا ذکر نہیں ہے. شیعہ اور ذریعے سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر واضح طور پر تو صرف حضرت ابو بکر ہی کا ذکر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت امام حسین کو تم ابنیت کے قائل ہو اس لیے تم فضیلت دے رہے ہو، حالانکہ قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابنیت کی کلیت نفی فرما رہا ہے.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو فرمایا حضرت امام حسین رجال تھے میں سے تھے کہ نہیں؟ یہ ایک بحث ہے، اس کو توڑ مروڑ کے بعض حصوں کو اٹھا کر اشتعال انگیزی کے لیے جاہل آدمی پیش کر رہا ہے، کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ موقع دیکھے، محل دیکھے، گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے تو حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں کہلا سکتے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بیٹے کہلا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے ما محمد ابا احد من رجالکم، ایک بھی تم میں سے ایسا شخص نہیں، مرد ہو جو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہو۔ ما کان محمد ابا احد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اب یہ جو بڑی قوی دلیل دی ہے، روحانی طور پر اولاد تسلیم فرماتے تھے اور وہ الگ گفتگو کر رہے ہیں، ان سب حوالوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور شرارت کے لیے اس قسم کی عبادتیں لیتے ہیں۔ حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ دیکھو میں زندہ موجود ہوں تمہارے اندر، مجھے اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر علی کا مقام اور مرتبہ بخشا ہے، کیونکہ امام مہدی میں یہ مرتبے شامل ہیں، اور یہ عقیدہ تمام اہل سنت کا ہے اور ہونا چاہیے کہ امام مہدی کے اندر الویت کا مرتبہ شامل ہے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان کی بے وقوفی ہے، کیونکہ افضلیت تو بہرحال مانتے ہیں، یہ تو شامل ہونا تو اس سے بہتر بات ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زندہ موجود ہوں تمہارے اندر، اور خدا گواہ ہے کہ اس نے مجھے بنایا ہے۔ تو تم جو ایسی بحثوں میں پڑھتے ہو جہاں دونوں فرقے شیعہ اور سنی اپنی اپنی حدیثیں نکالتے ہو اور دوسرے کی حدیثوں کو جھٹاتے ہو، یہ بحث ہے مسیح علیہ السلام کی، اور اندھیروں میں پڑے ہوئے ہو۔ ہر آدمی اگر شیعہ ہے تو کہے گا سنی حدیثیں جھوٹی اور ہماری حدیثیں سچی، اور ہم حضرت علی کی فضیلت تمام صحابہ پر اور حضرت ابو بکر وغیرہ پر خصوصیت سے ثابت کر چکے۔ جب سنی اپنی حدیثیں پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری حدیثیں جھوٹی ہماری سچی۔ اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں زندہ موجود ہوں، تم مردہ علی جو فوت ہو چکے اور ان کے متعلق ان کی حقیقت سمجھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی قطعی ذریعہ موجود نہیں رہا، کیونکہ ایک دوسرے کی حدیثوں کو جھٹلا رہے ہو، مجھ سے پوچھو۔ اور یہ جو ہے نا پوچھنا، یہ ایک بہت ہی گہری حکمت کی بات ہے جو ایک حدیث نبوی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کا مقام بھی اور عیسیٰ کا مقام بھی حکم عدل کا بیان فرمایا ہے۔ بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہی ہیں تو کیسے ممکن تھا کہ آپ اپنے حکم عدل ہونے کا انکار کرتے؟ مولویوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ لیتے کہ نہیں بھی مجھے خدا نے بنایا تھا مگر میں آپ سے بڑا ڈرتا ہوں، آپ کی بدزبانی جو ہے اس سے میں کافی زخم کھا چکا ہوں، میری توبہ میں حکم عدل نہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام تو وہیں ذکر کر رہے ہیں کہ تمہاری بدزبانیوں کے باوجود میں جانتا ہوں کہ تمہاری تیز تلواریں جو زبان کی چلتی ہیں وہ سخت مجھ پہ ظلم کریں گی اور کر چکی ہیں، لیکن میں حقیقت حال سے بیان سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ عظمت کردار ہے اور اصولی بحث ہے۔ فرماتے ہیں خدا نے جب مجھے اس مقام پر فائز کیا ہے تو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور وہ حقیقت یہ بیان فرمائی کہ حضرت ابو بکر بلا فصل خلیفہ ہیں، حضرت عمر نمبر 2، جس طرح تقدیر الہی ظاہر ہوئی ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ سنی علماء وہ عبارت شیعہ مناظرے سے عبارتیں اٹھاتے ہیں اور سنیوں کو انگیخت کرنے کے لیے اور شیعوں کو انگیخت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ موقف ان کا اور وہ بھی بڑے مضبوط دلائل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بحثیں سب بیکار ہیں، کیا الفاظ کہے، کیوں کہا۔ بنیادی بات یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ تھا میں مسیح ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ تھا میں مہدی ہوں، اور یہ شیعہ اور سنی دونوں امام مہدی اور مسیح کے لیے بہت بڑا مرتبہ مانتے ہیں۔ کوئی دعوے دار جو سچا ہو وہ بھی وہی بات کہے گا، اور جو جھوٹا ہو ان کے نزدیک وہ بھی وہی بات کہے گا، کیونکہ جب آپ کہہ دیں کہ میں اس منصب پر ہوں تو اس منصب کے لوازمات بیان کرنا اور انہیں تسلیم کرنا ایک لازم بات ہے۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے میں ہوں ڈپٹی کمشنر مگر ایک تحصیل کا افسر بھی نہیں ہوں،
اور چپڑاسیوں سے بھی بدتر ہوں، اور تحصیلدار تو بہت معزز مقامات پر ہیں، اور تھانے دار تو میرے بہت اعلیٰ افسران ہیں۔ کون کہے گا ایسے ڈپٹی کمشنر کو کہ تم ڈپٹی کمشنر ہو؟ کہیں گے تم باہر پاگل و جنونی ہو۔ اگر وہ یہ کہے کہ بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے اعلیٰ افسر اور قابل لوگ موجود ہیں، مگر اللہ نے مجھے یا حکومت نے مجھے جس مرتبے پر فائز کیا ہے اس کا مقام یہ ہے، وہ ان سے بالا ہے، اور یہ مقام حکم عدم ہونے کا ہے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کی بحث فضیلت کے بے وجہ اظہار کے لیے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے بحث کے دوران جب مناظر نے ایک ناجائز مسلک اختیار کیا، اس کو سمجھانے کے لیے اس کے مقابل پر دلیل دی اور اپنا مقام بین ہی وہ بیان کیا جو امام مہدی اور مسیح کا ہونا چاہیے، اس پر بات ختم ہے۔ اگر مسیح اور مہدی کے مقام سے بڑھ کر بیان کیا تو نکالو، یہ بحث کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے احمدیوں کو اس سے بالکل مروب ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو چیلنج کریں، میدان میں کھینچ کے لائیں کہ تم بتاؤ مسیح اور مہدی کا کیا مقام ہے۔ اب دکھاؤ ذرا عبارت، بہت عبارتیں میں پڑھ چکا ہوں، میں ساری نہیں پڑھوں گا، مگر علامہ باقر مجلسی کی یہ عبارت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ شیعوں کو انگیز کرنے کے لیے خصوصیت سے حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ حوالے پیش کیے گئے ہیں کہ میں علی سے افضل ہوں، یا علی مجھ میں ہے، میں وہی علی ہوں جو دوبارہ، علی کے افضل کو لفظ نہیں آتا، میں وہی علی ہوں دوبارہ تم میں زندہ موجود ہوں۔ تو وہ جو فوت ہو چکا ہے اس کے متعلق اپنے قصے کا، اپنے روایتوں کے جھگڑوں میں مبتلا نہ ہو۔ تمہاری روایتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، دونوں ایک دوسرے کی روایتوں کو جھوٹا کہہ رہے ہو۔ میں موجود ہوں تمہارے اندر، مجھ سے پوچھو۔ اس سے بہتر مسلک اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ بس شیعوں کے نزدیک مہدی کا مسلک ہے کیا، یہ گفتگو ہے۔ علامہ باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھتے ہیں، یقول المہدی یا معاشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فہا انا ذا ابراہیم و اسماعیل، ومن اراد ان ينظر الى موسى و یوشع فہا انا ذا موسى و یوشع، الا ومن اراد ان ينظر الى محمد و امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فہا انا ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین۔ اب اس کے بعد کیا ان کے پاس ادھر باقی رہ جاتا ہے جھگڑنے کا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیح موعود نہیں ہے، مگر جب تک اپنے آپ کو مسیح موعود کہتے ہیں، مسیح موعود کے منصب کا بیان کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ کہیں میں ہوں مسیح موعود مگر مسیح موعود کی باتیں مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ ایسی جاہلانہ بات یہ کرتے ہیں، یہ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ کوئی شخص دعویٰ مسیح موعود کا کرے اور اپنی علامتیں چپڑاسیوں کی بیان کرے؟ جو مسیح موعود کا دعویٰ کرے گا مسیح موعود کی علامتیں بتائے گا، اور وہ یہ علامتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے بحار الانوار جلد 13 صفحہ 202 سے لی گئی ہے، یعنی جب امام مہدی آئے گا تو اعلان کرے گا کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امیر المومنین علی کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین میں ہی ہوں۔ یہ منصب کی بحث ہے۔ اب بتائیں، علامہ باقر نے گستاخیاں کی ہیں، مگر اگر انہوں نے گستاخیاں کی ہیں تو پھر سارے شیعوں کا مسلک یہی ہے حقیقت میں، کیونکہ کسی شیعہ نے ان پہ تان نہیں کیا، یہ ثابت شدہ حقیقت ہے۔ مجھے بتاؤ وہ عالم کون ہے جس نے علامہ باقر مجلسی کی اس عبارت کو کوٹ کیا ہو اور کہا ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، بد بکتا ہے، اس نے کفر کی بات کی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو مارو کوٹو، اس کو جلاؤ، کیونکہ اس قابل نہیں ہے کہ شیعوں میں شامل کیا جائے۔ شامل ہے، امام ہیں ان کے، امام تو ان معنوں میں نہیں مگر بہت بڑے عالم اور ایسے جن کو عموماً سند مانا جاتا ہے۔ اب بتائیے، سنی عبارت بھی کوئی ہے دوبارہ یاد دہانی کے لیے؟ پہلے پڑھ چکا ہوں، سنیوں کے بھی ایسے
حضرت امام مجد علی ثانی، ابن عربی، ان کے یہی بالکل مجد علی ثانی کا تو بہت عظیم الشان ہے وہ خراج تحسین آنے والے مہدی اور مسیح کو. تو یہ جھگڑا بالکل لغو ہے. امام باقر کا میں نے کہا تھا، علامہ باقر مجلسی نے یہ بات کہی ہے، مگر حوالہ دیا حضرت امام باقر کا، وہ ٹھیک ہے. تبھی میرے منہ سے امام باقر بھی نکل گیا تھا، دو ہیں نام ملتے جلتے، اس لیے وہ شبہ ہو گیا. اچھا کیا آپ نے وضاحت کرا دی. علامہ باقر مجلسی ٹھیک ہے، انہوں نے کوٹ کیا ہے، لیکن اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. کہتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا. یہ مزید وضاحت کر دوں تو شیعوں کا یہ ہدف پھر کہ تیر کا ہدف صرف امام باقر ہی نہیں بنیں گے، حضرت نہ علامہ باقر مجلسی نہیں بنیں گے، حضرت امام باقر بھی بن جائیں گے. ان کو بھی پھر اسی تلوار سے ذبح کرو. کیوں تکلیف نہیں ہوتی اس کو پڑھ کے؟ صرف ایک شخصی نفرت ہے اور کچھ نہیں. اصولی طور پر دیکھیں، کہہ دیں کہ یہ کہتے ہوں گے ہم نہیں مانتے، ہمارے نزدیک دماغ جو مجھے عادتیں ہیں لوگوں کی، جو کہتے ہیں کہیں، لیکن اصولی اختلاف کا حق ان کو کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ کہہ کر اشتعال دینا ہے کہ کوئی حق نہیں ہے کہ انہوں نے بے عزتی کی ہے کسی کی، کیونکہ مسلک جو بیان کیا ہے ایک مرتبے کا، وہ مسلک وہی ہے جو سب بیان کرتے ہیں، اور اس میں عزت بے عزتی کا کوئی سوال نہیں ہے. اگر ان باتوں پر تم اشتعال دلاتے ہو تو پھر شیعہ تو حضرت کرشن کو خدا کا اوتار مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اور پوچھو تو ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو افضل سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہر مسلک جو ہے، ہر مذہب افضلیت کی بحث میں تو ضرور پڑا ہوا ہے. حضرت مسیح کو ان سب سے افضل یہ مانتے ہیں کہ نہیں عیسائی؟ تو ان کا قتل عام کیوں نہیں کروا دیتے؟ اس لیے کہ آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان حکومتوں کے آگے. ظلم ہے، جھوٹ ہے، اندر کی باتیں اور ہیں. صرف جہاں کمزور دیکھ کر رگیدنے کا شوق پورا کرتے ہیں، وہاں سوچتے ہی نہیں تقویٰ کا اختیار کرتے ہوئے کہ اصل مسلک ہے کیا. جب بھی کوئی شخص کسی فرقے سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اپنے امام کو بسا اوقات وہ دوسرے سے افضل سمجھتا ہے. یہ میں عام بات کر رہا ہوں. پہلی دلیل اور تھی، پہلی دلیل تھی حق پر مبنی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بین ہی وہی مسلک ہے، منصب مسیحیت اور منصب مہدویت پر، جو شیعہ ائمہ کا ہے اور جو سنی ائمہ کا ہے. یہ ایک بات ختم ہوئی. اب اصولی بات ہے، کیا ان ایسی باتوں پر اشتعال انگیزی کا حق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، حضرت رام ہیں، حضرت کرشن ہیں، ہندو ان کو مانتے ہیں، حضرت زرتشت کو زرتشتی مانتے ہیں، بدھا کو ماننے والے بہت ہیں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان سب کے بانیوں کے اپنے ایک مرتبے ان لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور ان سے پوچھو تو بلا استثناء یہ جواب دیں گے کہ تمہارے نزدیک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مرتبہ ہو، ہمارے نزدیک وہ افضل ہیں. اس کو اشتعال انگیزی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ کہنے کا حق ہے کہ تم ان کو کہہ دو کہ ہم تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا، اور یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری باتیں ہم لغو سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ لوگ اپنے کسی امام کو بڑا سمجھتے ہیں مرتبے میں، اس لیے ان کا قتل غارت کو، یہ حتق رسول ہے. یہ انتہائی جاہلانہ مسلک ہے، اور دنیا میں کوئی قوم نہیں لیتی سوائے مولویوں کے. اس لیے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں. بات تو چلی تھی اسی پہ، عقیدے پہ. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اقتباسات جو بحثوں میں سے نکالے گئے ہیں، زندہ علی، مردہ علی وغیرہ، اس کا میں اصولی جواب یہ دے چکا ہوں کہ مسلک کی بحث پہلے طے کر لو. ہمارا مسلک سنیو تمہارا مسلک اور شیعو تمہارا مسلک ایک ہے کہ نہیں؟ ایک ہے کہ مسیح اور مہدی کا یہ مرتبہ ہے. یہ ہم ثابت کر چکے ہیں اور بار بار کریں گے. اس کے بعد مسیح موعود کو اس مسلک سے ہٹا کیسے سکتے ہو تم؟
تم ہٹا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے؟ تمہارے خوف سے وہ اپنا سچائی کا مسئلہ چھوڑ دے جو تمہارا بھی ہے؟ یہ بالکل لغو بحث ہے۔ جہاں تک مرتبے اور مقام کا تعلق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن، امام حسین اور دیگر صحابہ کے متعلق مسیح موعود کی جو بحثوں سے الگ مثبت تحریریں ہیں، وہ میں آج تو وقت نہیں، کل میں سناؤں گا، وہ پڑھ کر دیکھیں تو پھر آپ ان کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ وہاں بتاؤ کہاں اشتعال انگیز کا موقع تمہیں ملتا ہے، وہاں بتاؤ مسیح اسلام نے کہاں کسی کے خلاف کیا بات کہی ہے۔ بس منصب کی بحث میں تمہیں کوئی مجال نہیں، کوئی حق نہیں ہے تمہارا کہ مسیح موعود پر قدم لگاؤ۔ جو ویسے بیان ہے کہ آپ صحابہ کو کیا سمجھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے تھے، وہاں بات کرو۔ کتنے منٹ ہیں باقی؟ ہاں؟ اچھا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مسیح فرماتے ہیں، یعنی مجھے حضرت علی اور حسین سے ایک لطیف مناسبت ہے، اور اس کے راز کو صرف دو مشرقوں اور مغربوں کا رب جانتا ہے، اور میں علی اور اس کے دونوں بیٹوں سے محبت رکھتا ہوں، اور جو آپ سے دشمنی رکھے اس کا دشمن ہوں۔ یہ مسلک ہے۔ اگر ذرا تقویٰ ہوتا ہے یہ حیدرآبادی مولوی صاحب میں تو یہ بھی تو پڑھتے، یہ بھی ساتھ بتا دیتے۔ فرماتے ہیں اے اللہ تو اس کا دوست بن جا جو اس کا یعنی علی کا دوست ہے، اور اس کا دشمن ہو جا جو اس کا دشمن ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تقی اور نقی تھے، ان لوگوں میں سے جو رحمان خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور منتخب خاندان میں سے تھے، چنیدہ خاندان، اپنے زمانے کے سرداروں میں سے، خدا کے غالب شیر تھے، اور خدائے حنان کے جوان تھے، سخی، خوش دل اور یگانہ بہادر تھے، جو میدان سے نہیں ہٹتے تھے خواہ اس کے مقابلے میں دشمنوں کی ایک فوج ہو۔ وہ ہر بھلائی میں اور فصاحت و بلاغت میں کامل تھا، اور جس نے آپ کے کمالات کا انکار کیا تو وہ برے راہ پر چلا۔ آپ خدا کے مقرب بندوں میں سے تھے، اور آپ کے ساتھ ہی ان سابقین میں سے تھے جنہوں نے فرقان کا پیالہ چوس کر پیا۔ سبحان اللہ، قرآن کا چوس کر، یہ پیار اور محبت میں جیسا بچے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کا، شربت کا، تو وہ چسکیاں لے لے کے پیتے ہیں کر کے۔ یہ ایک سچے کا بیان ہے، اس کے بغیر کسی مولوی کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی یہ بات۔ حضرت علی کا فرقان کا ویسے چوس کر دیا، بے حد محبت اور پیار سے قرآن کریم سے محبت کی اور آپ کے عرفان کو حاصل کیا، اور آپ کو قرآنی دقائق کا عجیب فہم عطا کیا گیا تھا۔ سر الخلافہ میں یہ عبارت ہے، وہ دوسری عبارتیں لیتے ہیں جہاں گفتگو بحث کی ہے، وہاں منصب علی اور منصب مسیح اور منصب مہدویت ہے، وہاں مسیح موعود اس موقف کے سوا کوئی اور موقف بیان نہیں کر سکتے، جو چاہو تم کر لو، اور وہی تمہارا موقف ہے، یہ میں چیلنج کرتا ہوں۔ اب موقف کے پرخچے اڑاتے ہو تو اپنے پہلے خودکشیاں کرو، اپنے موقف کے پرخچے اڑاؤ، اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے ان لوگوں عوام الناس کو اشتعال دلانے کا موقف کی بحث میں۔ جہاں مسیح موعود اسلام کا صحابہ اور حضرت علی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم سے عشق کا تعلق ہے، وہاں باتیں کرو، پھر عوام الناس فیصلہ کریں گے کہ کون سچا ہے اور کس کو سچی محبت ہے۔